السلام علیکم دوستوں، میں سعید خان نیازی اور دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیجنڈ آرٹسٹ دا ون اینڈ اونلی راشد محمود صاحب، جو کہ ایک سینئر فنکار ہیں، پاکستان کا سرمایہ ہیں، بڑی عید کے بعد، عید قرباں کے بعد ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اپنی بیگم کو لینے کی گھر سے جب وہ رحیم یار خان جا رہے تھے تو راستے میں کچے کے ڈاکو نے ان کو پکڑ لیا، ان کو زد و کوب کیا، ان کی گاڑی کی توڑ پھوڑ کی، اور پھر اسی اثناء میں ایک ایسا فرشتہ صفت انسان آیا کہ اس نے آ کر پھر راشد محمود صاحب کی جان بچائی۔ یہ سارا واقعہ کس طرح ہوا دوستو، یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ویڈیو اور ڈیٹیل جو انفارمیشن ہے یہ آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تو دوستو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میرے چینل فلمی لوگ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ انفارمیشن اور ساتھ ہی ساتھ جو کہ آرٹسٹ ہے فلم انڈسٹری کے، ڈرامہ انڈسٹری کے ہیں، ان کی زندگی میں جو آنے والے واقعات ہیں ان کے حوالے سے آپ کو مکمل معلومات پہنچ سکے۔ تھینک یو دوستو راشد محمود صاحب، کون نہیں جانتا اداکار راشد محمود صاحب کو، کہ نہ صرف انہوں نے ڈرامہ انڈسٹری میں اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا سکہ منوایا، لوہا منوایا، اسی طرح انہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری میں بھی کئی نامور فلموں میں کام کیا۔ ایک بہترین آرٹسٹ، ایک تجربہ کار سینئر آرٹسٹ راشد محمود صاحب، جو کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کا سرمایہ ہیں، ان کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ پیش ہے دوستو۔ عید الاضحیٰ کے بعد وہ اپنی بیگم کو رحیم یار خان سے ریسیو کرنے کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ ان کی بیگم جو تھیں وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں عید کی چھٹیاں منانے گئی تھی، اور جیسی عید کی چھٹیاں پوری ہو گئی تو راشد محمود صاحب جو تھے عید الاضحیٰ کے بعد ان کو ریسیو کرنے کے لیے ضلع رحیم یار خان جا رہے تھے دوستو۔ جیسے ہی راشد محمود صاحب رحیم یار خان انٹرچینج سے گزرے تو الٹے ہاتھ کے اوپر ایک وسیع کشادہ سڑک تھی جس کے اوپر بورڈ لکھا ہوا تھا بقول راشد محمود صاحب کے کہ رحیم یار خان 26 کلومیٹر۔ تو راشد محمود نے یہی سمجھا کہ چلو ایک نیا راستہ ہے، ایک نیا روٹ ہے جو کہ میری حکومت نے بنایا ہے، چلو اسی کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو راشد محمود صاحب نے وہ راستہ لے لیا۔ اب راشد محمود صاحب کہتے ہیں کہ چلتے 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 کافی سفر کرنے کے بعد وہ ایک برج کے پاس آئے، اور وہ جو برج تھا وہ زیر تکمیل تھا، ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ تو ایک سلوپ نما ایک برج تھا جس کی راشد محمود صاحب کہتے ہیں کہ اس کے ایک ایج کے اوپر جب میں نے گاڑی کھڑی کی تو وہ ایج جو تھا وہ اونچا تھا اور باقی جو اگلا ایج تھا وہ نیچے تھا، وہ گہرائی میں تھا۔ تو جو گہرائی میں ایج تھا اس کے آگے کچی سڑک تھی جہاں پر بالکل گرد و غبار، تو کچھ اگر کوئی گاڑی گزرتی تو کچھ نظر نہ آتا، ویسے بھی یہ ایک علاقہ ایک سنسان سڑک تھی۔ تو راشد محمود صاحب نے کہا کہ جب میں اس برج کے اوپر آیا تو میں نے برج کے ایک اینڈ کے اوپر اپنی گاڑی کو کھڑا کیا، اور اچانک سے ایسے ہوا کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اونچائی پر تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، راشد محمود صاحب گاڑی میں بیٹھے تھے، کہ اچانک سے مخالف سائیڈ سے ایک موٹر سائیکل آتا ہے جس کے اوپر 2 موٹر سائیکل سوار ہیں، ساتھ میں ان کے ساتھ ایک لیڈی بھی ہے، آگے دھرز کر کے گاڑی میں وہ اپنا موٹر سائیکل ٹکراتے ہیں کھڑی گاڑی میں۔ تو جیسے ہی ٹکراتے ہیں تو جناب جی راشد محمود صاحب کہتے ہیں کہ اچانک وہ بندے آتے ہیں، ان کا موٹر سائیکل گر جاتا ہے، اچانک وہ اٹھتے ہیں، اٹھ کے اور کیا کرتے ہیں جناب اپنا وہ گاڑی کا ڈور کھولتے ہیں کہ جس میں راشد محمود صاحب بیٹھے تھے، اور راشد محمود صاحب کو گھسیٹ کر گاڑی سے باہر لے کر آ جاتے ہیں۔ جیسے ان کو گاڑی سے گھسیٹ کر باہر لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد وہ راشد محمود صاحب کے اوپر تشدد شروع کر دیتے ہیں بقول راشد محمود صاحب کے، جو کہ حالیہ انٹرویو میں انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ارد گرد سے بھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ راشد محمود صاحب کو زد و کوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دوستو راشد محمود صاحب ایک سینئر اداکار ہے، 75 برس ان کی عمر ہے، اور مارنے والوں کو اتنا بھی رحم نہیں آ رہا کہ یار ہم کس کو مار رہے ہیں، چلو ایک نوجوان بندے کو، ویسے تو کسی کے ساتھ لڑائی مار پیٹ کرنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، انسانی تشدد جو ہے نہ اس کی اجازت ہمارا مذہب دیتا ہے اور نہ ہی کسی ملک کا کوئی قانون دیتا ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی آئین دیتا ہے، لیکن انہوں نے راشد محمود صاحب کو بری طرح ایک بروٹل طریقے کے ساتھ انہوں نے زد و کوب کرنا شروع کر دیا، ان کی عمر کا لحاظ بھی نہیں رکھا۔ تو راشد محمود صاحب کہتے ہیں کہ وہ مجھے مار رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو راشد محمود صاحب کی گاڑی تھی ایکوا،
جو کہ راشد محمود صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 500 روپے یا 1000 روپے اکٹھا کر کے بڑی مشکل سے ساری زندگی کی میری کہتے ہیں کہ وہ جمع پونجی تھی، ایک گاڑی میں نے خریدی تھی پیسے بچا کر، اس کو بھی انہوں نے ڈنڈے شنڈے مارے، گاڑی کو بھی ڈیمیج کیا، اس کے بمپر وغیرہ توڑے۔ تو کہتے ہیں کہ گاڑی کے اوپر بھی انہوں نے سمجھو کہ اپنی زور آزمائی کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اب ایک بوڑھا آدمی مار کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات راشد محمود صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، پاکستانی فلم انڈسٹری، پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا سرمایہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں جس سائڈ سے راشد محمود صاحب آئے تھے نا انٹرچینج سے، اسی سائڈ سے ایک موٹر سائیکل سوار آتا ہے اور آ کر وہ ایک فرشتہ صفت انسان جو ہے وہ ان لوگوں کو روکتا ہے۔ اب راشد محمود صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مجھے مار رہے تھے انہوں نے مجھے پہچانا نہیں تھا، اگر وہ مجھے پہچان لیتے تو یہ پھر اغوا برائے تاوان ہو جانا تھا۔ شکر ہے کہ ان لوگوں نے پہنچانا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا۔ اب جو بندہ موٹر سائیکل سوار آیا تھا بعد میں، اس نے راشد محمود صاحب کو پہچان لیا اور اس نے پہچاننے کے بعد ایک طریقے کے ساتھ کہا کہ یار آپ مار رہے ہو، کم از کم جو گاڑی یار آپ اس کو بابے کو کیوں مار رہے ہو، آپ ایسے کریں کہ اس کو فی الحال مارنا بند کریں کہ جو گاڑی روڈ کے درمیان میں کھڑی ہے، برج کے اوپر کھڑی ہے، یہ کسی اور حادثے کا باعث بنے گی، تو ایسے کریں کہ بابا جی کو کم از کم گاڑی تو سائڈ پر کر لینے دیں۔ تو راشد محمود صاحب کہتے ہیں کہ اس انسان نے راشد محمود صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پہچان لیا تھا۔ اب اس فرشتہ سے انسان نے راشد محمود صاحب کو اٹھانے کے بعد انہوں نے ان کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا جی گاڑی اب چل جائے گی، آپ ذرا اسٹارٹ تو کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی کو اسٹارٹ کیا، گاڑی چل گئی، حالانکہ گاڑی کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد جب اب وہ جو بندہ تھا جو آیا تھا اوپر سے، وہ موٹر سائیکل کے اوپر تھا اور اس نے موٹر سائیکل بند نہیں کی، موٹر سائیکل انسٹارٹ پوزیشن میں تھی، ٹھیک ہے۔ تو راشد محمود صاحب کہتے ہیں کہ اس نے موٹر سائیکل بند نہیں کی، جیسے ہی میں نے گاڑی سیدھی کرنے کے بعد میں نے جب ٹرن اوور لیا تو اس نے موٹر سائیکل اس کا سٹارٹ تھا، تو اس نے کہا کہ بابا جی اب نکلو۔ اب راشد محمود صاحب کہتے ہیں کہ وہ گاڑی کے بمپر لٹکے ہوئے، تو میں نے وہ اسی سپیڈ میں گاڑی کو واپس پیچھے دوڑایا، اسی ساتھ ہی وہ موٹر سائیکل والا بھی نکل گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بڑی بمپر گاڑی کے لٹکے ہوئے بڑی مشکل سے میں بھاگا، پیچھے وہ بھی آیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نکل گیا۔ تو دوستو راشد محمود صاحب نے پھر پولیس کیس کیا۔ پولیس کیس میں وہ جو ڈی پی او راجن پور ہیں، ڈی پی او جو تھے رحیم یار خان، اور ڈی پی او وہ جو علاقہ تھا رجحان کا علاقہ، ڈی پی او رجحان، انہوں نے خصوصی تعاون کیا۔ اور راشد محمود صاحب کہتے ہیں کہ یار مجھے افسوس گاڑی کی نہیں تھی، مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ یار انہوں نے 75 سالہ بابے کے اوپر بھی رحم نہیں، کیونکہ راشد محمود صاحب کی عمر 75 ایئرز ہے، تو انہوں نے یہ بھی رحم نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ جب بچاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات وسیلہ بھیج دیتی ہے، تو اس فرشتہ صرف انسان نے راشد محمود کو بچا دیا۔ ادروائز وہ راشد محمود صاحب کو اغوا کرنے والے تھے، وہ لے کر جانے والے تھے، مارنے کے بعد انہوں نے ان کو چھوڑنا نہیں تھا، وہ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے، کیونکہ وہ رجحان کے لوگ تھے، وہ رجحان کا علاقہ تھا جہاں پر یہ واردات ہوئی۔ اور راشد محمود صاحب کہتے ہیں کہ ان کی زبان بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، کوئی سندھی، سرائکی، پنجابی، اس قسم کی کوئی مکسچر زبان تھی، لینگویج تھی، جو کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اس فرشتہ صرف انسان کے وسیلے سے۔ تو پھر پولیس نے بڑا تعاون کیا۔ اب جو وہ کافی زیادہ بندے پکڑ کر راشد محمود صاحب کہتے ہیں کہ پولیس والے میرے گھر میں بھی لائے، ڈی پی او رحیم یار خان اور ڈی پی او راجن پور، ڈی پی او رجحان نے کافی زیادہ معاونت کی، اور وہ گینگ جو کہ راشد محمود صاحب کو مار رہا تھا، ان کو زد و کوب کر رہا تھا، ان میں سے 3-4 بندے پکڑ کر راشد محمود صاحب کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ میرے گھر لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے پاکستان کے سینئر فنکار راشد محمود صاحب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو لمبی زندگی دے، ہماری پاکستانی فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری کا سرمایہ ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔